فون پر نکاح عام طور پہ جیسے کہ ابھی ہمارے پاس دیکھیے 4 بجے تک کا ٹائم ہے, آج میرے 2 گھنٹے کا پورا یہ وہ ہے, تو ابھی تھوڑا سے مسائل باقی رہ گئے. فون پہ عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ جناب تو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں فون پر نکاح کیا صحیح ہے؟ تو یہ ہے کہ فون پر نکاح اگر اور ساری شرطیں جو ہے اس کے اوپر پوری ہو رہی ہیں تو فون پر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. البتہ بعض اوقات دیکھیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ خیال کیا کرنا ہے کہ بہت باقی شرطوں کا بھی خیال کرنا ہے. جیسے سننے میں آیا کہ جناب ایک دفعہ لوگ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ اب تو وہاں جانے لگے ہیں زیارات پہ اور حج و عمرہ پہ, تو عمرے پہ لوگ گئے اور وہاں سے کسی عالم سے کہا کہ یہاں پر ہم حرم میں موجود ہیں, آپ نکاح جو ہے پڑھا دیجئے. تو بات چیت میں ہی نکاح سے پہلے ہی یہ بات پتہ چلے گی کہ بھائی یہ دونوں حالت احرام میں, عمرے کا احرام باندھ کے آئے ہیں اور یہاں پر نکاح جو ہے وہ. تو کسی مومن نے جو مسائل کو جاننے والے تھے انہوں نے پھر بہرحال انفارم کیا مولانا کو کیا پتا, وہ تو سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ حرم میں بس بیٹھے موجود ہیں, ان کو نکاح پڑھنا ہے. تو وہ پتہ چل گیا, ورنہ تو حالات احرام میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے نکاح کے کتنے یعنی نکاح باطل ہے اور بہت سارے اور مسائل اس کے اندر پیش آ جاتے ہیں. تو فون پر نکاح نہیں, سب شرطیں پوری ہونی چاہیے صحیح. تو بہرحال فون پر نکاح میں حرج نہیں. البتہ ایک چیز ہے فون پر طلاق. فون پر طلاق ویسے تو فون یعنی دیکھیے جس جگہ یا تو طلاق کا صیغہ شوہر پڑے گا یا اس کا کوئی وکیل پڑے گا. تو مثلا لڑکی کو طلاق کے موقع پر لڑکی کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لڑکی کے کان میں طلاق کے صیغے جائیں, بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں بھائی ہمارے سامنے تو نہیں پڑھا اس نے طلاق کا صیغہ. تو لڑکا اگر یہ کہے کہ میں نے طلاق جاری کر دی, خود طلاق کا صیغہ پڑھ دیا, چاہے وہاں پہ یعنی بس 2 عادل گواہ اس کے پاس ہونے چاہیے, ان کے کان تک آواز جائے. اچھا عادل گواہ, بہت سے ایسے طلاقیں ہوتی ہیں کہ لڑکی کسی اور ملک میں ہے, لڑکا کسی اور ملک میں نہیں آ رہا, وہ وہیں سے طلاق دے رہا ہے, لڑکی کے پاس یہاں پر گواہ موجود ہوتے ہیں. اور وہ تو اس موقع پہ فقہی حکم یہ ہے, آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر طلاق کا صیغہ جہاں پڑھا جا رہا ہے وہاں لڑکا اگر خود پڑھ رہا ہے یا اس کے وکیل کوئی عالم پڑھ رہا ہے, اس کے پاس عادل گواہ وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے. حضور بھی ضروری ہے, یہ نہیں فقط کہ ہم نے ایسا کیا کہ کانفرنس کال کر لی اور وہ عادل گواہ کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا مثلا ویڈیو کال کر لی, ہم ان کو آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اپنے, تب بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط باجی بھی ہے کہ یہ طلاق صحیح نہیں. یعنی اس جگہ پر جس جگہ طلاق کا صیغہ پڑھا جا رہا ہے وہاں پر ان کا حضور بھی ضروری ہے. خالی کانوں میں آواز جانا ضروری نہیں, کانوں میں آواز تو دیگر ملک میں جو 2 بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہیں پر ہی ان کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک یہ مسئلہ ہے. نہیں, صرف اور صرف جہاں پر وہ جو شوہر ہے وہ خود طلاق کا صیغے جہاں پر پڑھ رہا ہے وہاں پر موجود ہوں, یا مثلا شوہر خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی عالم سے پڑھوا رہا ہے, شوہر کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, عالم مثلا کراچی میں ہے, تو ان عالم جہاں پر طلاق کے صیغے جاری کر رہے ہیں وہاں پر 2 عادل گواہ ان کے پاس موجود ہونے چاہیے, ان کے سامنے وہ طلاق کا صیغہ. یہ نہیں کہ ان کے کان تک آواز جائے, کان تک آواز تو فون کے ذریعے بھی جا سکتی ہے. آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ پھر طلاق صحیح نہیں ہوگی, اس موقع پر ان کا وہاں موجود ہونا بھی ضروری ہوتا ہے.